ہائی ویورز، اٹس ایلیکس اور آپ دیکھ رہے ہیں بلیک سٹون پراپرٹی چینل. ویورز، پراپرٹی ہر آدمی کی ضرورت ہے. ہر انسان اپنے لیے زمین، گھر، جائیداد یا بزنس کے طور پہ پراپرٹی کو خریدتا اور بیچتا ہے. اس کے لیے نیچرلی ضرورت پڑتی ہے ڈیل کرنے کی. تو بہت سارے کمپیٹنٹ ڈیلرز مارکیٹ میں ہے، بہت ساری کمپیٹنٹ کمپنیز جو ہے وہ مارکیٹ میں ہے جن سے لوگ رجوع کرتے ہیں. وہ اپنی پراپرٹی کے حصول کے لیے ان کی خدمات حاصل کرتے ہیں. آج ہم ایک چینل لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے بلیک سٹون پراپرٹی چینل. بہت سارے چینلز اس وقت کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ یہ چینل پراپرٹی کی دنیا میں اپنا ایک نام بنائے گا. آج ہم بلیک سٹون پراپرٹی کے پروگرام پراپرٹی لائنز کا آغاز کر رہے ہیں. یہ سلسلے کا پہلا پروگرام ہے. اس پہلے پروگرام میں آج ہم نے دعوت دی ہے بلیک سٹون پراپرٹی چینل کے CEO طاہر محمود صاحب کو، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ انہوں نے اس چینل کو کس سوچ کے تحت بنایا. سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں. ویوز السلام علیکم، آپ نے مجھے موقع دیا. اچھا طاہر صاحب، مختلف چینل چل رہے، آپ نے دیکھے بھی ہوں گے، آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے بھی ہوں گے. تو آپ کے ذہن میں آپ کے چینل کے لیے کیا ویژن ہے؟ آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اپنے چینل کو؟ آج کل جدید قسم کے سافٹ ویئر چلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا. پہلے لوگ آتے تھے، کوئی ریفرنس پہ آتے تھے. آج کل کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. لوگ فوٹو دیکھتے ہیں، جگہ ان کو پتہ نہیں ہوتی کہاں پہ ہے کہاں نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. اور وہ وہاں سے آن لائن پیمنٹ کر دیتے ہیں. آگے ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے. پھر وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، اتنی پیمنٹ چلے گی، اتنے معاملات ہو گئے. اس موضوع پہ میں اس وجہ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس چینل پہ. بہت سارے چینلز جو ہے وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی اچھی موو ہوگی، ایک بڑی اچھی بات ہوگی کہ بلیک سٹون جو ہے وہ ایسی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے اور ان کو ایسی باتوں کو، ایسی چیزوں کو لوگوں تک پہنچائے جس سے وہ سیفلی پراپرٹی خرید سکیں، بیچ سکیں. اچھا، آپ کب سے یہ پلان کر رہے تھے یا سوچ رہے تھے چینل کے بارے میں، اور کیا کیا چیزیں آپ کی نظر سے گزری؟ کیا ایسی باتیں تھیں کہ جس سے آپ نے یہ سوچا کہ میں کوئی چینل فارم کروں؟ پہلے 1-2 دفعہ کوشش کی چینل بنانے کی، لیکن نہیں بنا سکا. پھر کوئی ایسے مثلا کوئی دوست نہیں ملے، آپ جیسا کوئی ملا نہیں ہے اس طرح. پھر اسٹارٹنگ بھی کرتے کرتے ابھی جو میرے ذہن میں آیا ہے، کیونکہ یہ آگے جو ٹیکنالوجی آئی ہے نا بہت زیادہ جدید آ گئی ہے، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں پک سینڈ کر دیں، ہم دیکھ لیتے ہیں، گھر کی دیکھ لیتے ہیں، پلاٹ کی دیکھ لیتے ہیں، سوسائٹی کی سینڈ کر دیں، گیٹ کیا ہے اس کا، چھب روڈ کتنی ہے، یہ چیزیں بھائی وہ کہتے ہیں ہمیں فوٹو پہ دکھا دو تو ہم آپ کو پیمنٹ کر دیتے ہیں، آن لائن بھیج دیتے ہیں، پھر ہم آ جاتے ہیں. آپ نے یہ سوچا کہ ہم چینل کے ذریعے لوگوں تک ایک تو ایڈورٹائزمنٹ پہنچائیں، بالکل ایسے ہی ہے، اور دوسرا ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ اپنی پراپرٹی کس طرح خریدیں یا کس طرح بیچیں، کیسے بیچنا چاہتے ہیں. اور پھر بیچ میں ڈیل کرانا ہوتا ہے. دیکھو ڈیلر کا کام یہی ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیوں کو دونوں کو مائل کرنا، ان کی ڈیل کرانا، ان کی ڈیل میچور کرنا. جی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا کاغذات کا ڈیلر بہت خیال رکھتا ہے. دونوں کے ڈاکومنٹ چیک کرنا، بالکل. جس کو لے کے دینی ہے اس کو بھی تسلی دینی ہے، اور جس نے بیچنا ہے اس کے بھی ڈاکومنٹ چیک کرنے ہیں. بہت سارے معاملات ہیں ایسے جو ہے نا، بندہ یہ ڈاکومنٹ میں جائے تو جی الجھ جاتا ہے بندہ اس طرح. اچھا، جیسے دراز ہے، جیسے اور بھی بہت ساری اس طرح کی ایپس ہیں کہ جہاں پہ پراپرٹی بیچی بھی جاتی ہے، خریدی بھی جاتی ہے. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، آج کل ٹک ٹاک اور فیس بک کو بہت زیادہ وہ دیا جا رہا ہے کہ جہاں پہ پراپرٹی سیل ہو رہی ہے اور خریدی بھی جا رہی ہے، بیچی بھی جا رہی ہے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور مزید اس طرح کے چینلز آنے چاہیے, چیزیں ہونی چاہیے کہ جس پہ لوگ اپنی چیزیں بیچ سکیں یا خرید سکیں؟ یہ دور ہی سوشل میڈیا کا ہے جی جی بالکل, اس وقت اس ٹائم دور ہی ایسا ہے. لیکن کوئی بھی چیز آپ لیتے ہیں لیکن آپ اپنی تسلی تو کریں نا کم از کم. اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, کسی رشتہ دار کو, کسی بہن بھائی کو جگہ پہ بھیجے تو صحیح, ڈاکومنٹ تو چیک کروائیں. کوئی یہ چیزیں آج کل یہ معاملات بہت جی سوشل میڈیا کے میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا تھا یا اس کو سمجھنا چاہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا سے سہولت تو ضرور ملی ہمیں کہ آپ گھر بیٹھے ایڈ تو ضرور دیکھ سکتے ہیں, چیزیں دیکھ سکتے ہیں, پر سوشل میڈیا سے ہمیں پرابلم یہ آئی کہ لوگوں نے جو فراڈ ہے اس کو ذرا زیادہ کرنا شروع کر دیا. اصل میں نا سوشل میڈیا سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں تعلقات بیس پہ یہی ہوتا ہے. لوگ اگر آپ دیکھیں کوئی پوسٹ اگر لگا نا, جیسے ہم چینل ابھی ہم نے بنایا ہے چینل, ٹھیک ہو گیا, چینل بنایا, اب ہمارے 2 کمنٹس اچھے کریں گے, 4 غلط کریں گے, لوگ اس کی ورتھ چیک کرتے ہیں, کمنٹس بھی دیکھتے ہیں نیچے, یار اس بندے نے کون سا کمنٹس کیا ہے, یہ کون سا اس کی اپنے نے کیا ہے, پرائے نے کیا ہے. حالانکہ لوگ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ یار یہ بندے کی کیا پتہ اس کی کتنی وہاں پہ اپنی ویلیو ہو, اس کے جاننے والے کتنے ہوں. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ صرف چینل بنا لینا اور صرف اس پہ یہ ساری چیزیں ڈال دینے سے یہ اتھینٹسٹی نہیں پروو ہوتی کہ یہ انسان جو ہے یہ کوئی ذمہ دار ہے. اب یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ گھر بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, گھر میں اندر لگا ہوگا بلاگ لگا ہوگا, تو سوشل میڈیا پہ آپ اینٹیں لکھتے رہو تو کیا پتہ لگے گا جب تک آپ ادھر جائیں گے نہیں دیکھیں گے نہیں. موقع. اور یہ ایک اچھا ڈیلر جو ہے یا ایک اچھا چینل جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کو بہت ساری مصیبت سے بچا سکتا ہے. آپ آئیں, اپنی تسلی کریں, چیز کو چیک کریں, اس کی ورتھ چیک کریں. فرض کریں سوشل میڈیا پہ آپ مانگ رہا ہے کوئی 70 لاکھ روپیہ اور اس کی ورتھ ہے ہی 50 کی, تو آپ 20 اپنے کیوں ضائع کر رہے ہیں زیادہ؟ لیکن طاہر صاحب نیچرلی لوگ جب کوئی چیز بائی کرتے زیادہ پاکستان میں کی حد تک اگر کوئی بائی کر رہا ہے تو وہ تو پرسنلی چلا جاتا ہے. زیادہ تر فراڈ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو آپ کے اوورسیز پاکستانی ہیں, کیونکہ وہ تو وہاں ہوتے ہیں اور خاندان میں سے اگر کوئی جاتا بھی ہے تو شاید وہ اتنی کیئر نہیں کرتا اور وہ فراڈز جو ہے یا وہ پرابلمز آتی ہیں. اوورسیز کا بھی یہی ہے نا, دیکھیں آپ موقع پہ اپنی چیز لیتے ہیں نا, چیک کرتے ہیں, ویریفیکیشن کرتے ہیں. اگر آپ ویریفیکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے ڈاکومنٹ چیک کریں. کچھ جو ہوتے ہیں رقبے آن لائن ہوتے ہیں, جی آپ کے ڈاکومنٹ آن لائن چیک ہو جاتے ہیں. آج کل نیٹ کی سہولت ہے, جدید دور ہے, پتہ لگ جاتا ہے یہ فرض اس کے نام پہ ہے نہیں ہے, یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. بیچ میں خسرے ہوتے ہیں, کچھ خسرے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آگے پیچھے کے ہوتے ہیں, کچھ ایک ہی ایریا کے ہوتے ہیں, کچھ کمپیکٹ پیس ہوتے ہیں جو ایک ہی ایریا کے ہوتے ہیں. جی وہ خسرے ایک ہی جگہ کے ہوتے ہیں, اس میں سے کوئی ایک اکیلا خسرہ ہوتا ہے. کچھ کئی جگہ میں نا خسرے زیادہ ہوتے ہیں, 5 مرلے بھی لیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے 10 خسرے ہوں بیچ میں. جی اپنی تسلی کے لیے اگر اوورسیز بھی کوئی لیتا ہے نا تو ان کے رشتہ داروں کو چاہیے, اپنے آگے پیچھے تعلقات والوں کو, جب آپ کو موقع پہ قبضہ مل رہا ہے تو آپ اپنی دیواریں لگائیں, اپنی پراپرٹی کو محفوظ کریں نا. جب آپ لے لیتے ہیں پھر اس کو دیواریں بھی نہیں لگاتے, چھوڑ دیتے ہیں, تو لوگوں کی تو نظر میں ہوتا ہے پھر یہ چیزیں. جی میں اس طرف آ رہا ہوں, آپ سے وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت پرابلم آ رہی ہے سوسائٹی کی, تو جب میں سوسائٹی سے کوئی چیز لے رہا ہوں تو سوسائٹی سے آپ اس کی ذمہ دار نہیں ہے کہ میں اگر میں آپ کو بتاتا ہوں, کچھ سوسائٹیاں ہوتی ہیں گمنام, جن کا نام ہی ہوتا ہے صرف, جہاں پہ پراپر طریقے سے مینجمنٹ بیٹھتی ہے نا, جہاں پہ سوسائٹی کا کام ورک ہوتا ہے, وہاں پہ یہ دندے وغیرہ نہیں ہوتے. تو طاہر صاحب ہم ادھر ہی آ جاتے ہیں. پھر یہ چینل جیسے بلیک سٹون ہے, تو بلیک سٹون کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اگر کسی اس کو ڈیل کر رہا ہے یا وہ اپنے پلیٹ فارم پہ چلا رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ اگر اپنے پلیٹ فارم پہ کسی کو چلائیں گے, میری سوسائٹی ہے فرض کریں, اور وہ جیسے آپ نے کہا وہ گمنام ہے, تو پھر آپ اسے کیوں چلائیں گے؟ تو میرا خیال چینلز کا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھیں. ذمہ داری یہی, ہم اسی وجہ سے چینل بنایا ہے کہ جو گمنام سوسائٹیاں ہیں نا, لوگ ان پہ خرید و فروخت کر لیتے ہیں, پھر وہ بعد میں کہتے ہیں نہیں فراڈ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو پہلے ہی بندہ چیز اچھی سوسائٹی میں لیتا ہے نا. اسی وجہ سے یہ چینل بنانے کا مقصد ہی اس وجہ سے ہے.
تو کیا آپ کا خیال ہے کہ چینلز جو ہے وہ کہیں کوئی بے ایمانی کر رہے ہیں کہ ایسی سوسائٹیز کو پروموٹ؟ دیکھیں پروموشن ہماری اس وقت بھی ہم جو بیٹھے ہیں ہم ایک چینل کی پروموشن کے لیے بیٹھے ہیں، تو پروموشن تو ساری جو ہے وہ وہی سوشل میڈیا سے رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ چینل مالکان، جیسے آپ اس چینل کے مالک ہیں تو آپ کو آپ کی ذمہ داری ہے. بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو میں نہیں بولنا چاہتا، بہت سارے ایسے معاملات ہیں، سوشل میڈیا سے بھی لوگ پیسے کما رہے ہیں. اب ایک چیز ہے، لوگوں کے پلازے بنے ہوئے ہیں، وہ ایک فلیٹ 10 بار بکا ہوا ہے، لوگ کرتے ہیں، چھوڑتا کوئی بھی نہیں ہے، جس کو ملتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. بات یہ ہے کہ اگر چینل کا بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اچھی سوسائٹی بتائیں. ٹھیک ہو گیا. ان کو بتائیں کہ اس جگہ پہ یہ لوکیشن اچھی ہے، یہاں پہ آپ لیں گے، آج آنے والے ٹائم پہ آپ کو یہ پروفٹ بھی دے گا. یعنی میں آپ سے ابھی جب ہماری آف دا ریکارڈ بات ہو رہی تھی تو میں آپ سے چینل کی پالیسی پوچھ رہا تھا، تو آپ نے مجھے ایگزیکٹلی یہی بتایا تھا کہ کوئی بھی رجسٹرڈ ان رجسٹرڈ چیز اس کی پروموشن بلیک سٹون نہیں کرے گا. ایسے ہی ہے. کوئی بھی ایسا کمرشل، کسی بھی ایسے آدمی کا انٹرویو، کسی بھی ایسی چیز کو جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہے، اتھینٹک نہیں ہے، اسے چینل پہ نہیں لایا جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. میری بات ہو رہی تھی کچھ چینلز کے مالکان سے، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا دیکھیں آپ پراپرٹی ڈیلر بھی ہیں، جیسے آپ خود ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں پراپرٹی کا، تو میری ان سے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا دیکھیں آپ آف دا ریکارڈ چینل سے ہٹ کے اگر آپ کوئی سوسائٹی ڈیل، میں 2 نمبر نہیں کہتا، میں کہتا ہوں گمنام یا کسی جگہ پہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، لیکن جب آپ اسے اپنے چینل پہ لے کے آتے ہیں تو پھر آپ بہت سارے لوگوں کو وہ کر سکتے ہیں، ڈسٹرب کر سکتے ہیں. ہم اس پہ نا ساری ڈسکشن کر سکتے ہیں اس چینل پہ نا. ہم نے دیکھے ساتھ میں بیریا کو بھی لے کے چلنا ہے، ڈی ایچ اے کو بھی لے کے چلنا ہے، بلو ورڈ کو بھی لے کے چلنا ہے. ہم نے چینل کی پروموشن کرنی ہے، کام کرنا ہے ہم نے. لیکن باس بات وہی آ رہی ہے کہ اگر یہ لیگل سوسائٹی ہیں. ہاں لیگل. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں نئی سوسائٹی ہوتی ہے، اب میرے ایک دوست نے سوسائٹی شروع کی ہے، اس کو این او سی مل گئی ہے، 100 سٹی سوسائٹی. تو کیا ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم این او سی جو ہے وہ اپنے چینل پہ دکھائیں گے باقاعدہ؟ جی کیوں نہیں دکھائیں گے نا، باقاعدہ آپ کو انٹرویو، بالکل سی او انٹرویو دے گا ان کا، جو ہے سوسائٹی کے اونر دیں گے نا، بقایا ہر چیز اوکے بتائیں گے. لینڈ پہ لے کے جائیں گے آپ کو، بقایا لینڈ پہ ڈیولپنگ ہو رہی ہوگی، ہر چیز دکھائیں گے آپ کو. سر بہت سارے میں معذرت کے ساتھ اس بات کو کروں گا کہ بہت ساری لیگل چیزیں یہ ساری پریکٹس لوگوں نے کی اور اس کے بعد لوگوں کا اربوں روپیہ ضائع ہوا کئی جگہ. دیکھیں چند سوسائٹیز کو چھوڑ کے جو آپ نے نام لیا، ڈی ایچ اے کو لے لیں، اس کو لے لیں، بیریا کو لے لیں، اور اس طرح کی چند سوسائٹی ہیں، بلو ورڈ کو لے لیں. بلو ورڈ کا بھی پچھلی دنوں بہت سارا مسئلہ آیا تھا کہ ان کی ایشو تو ہر سوسائٹی میں آتے ہیں سر. آپ کو پتہ ہے جب انسان کا عروج شروع ہوتا ہے نا، لوگوں کے جب عروج شروع ہوتے ہیں تو مسئلے مسائل تو آتے ہیں. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں دکھانے کے باوجود وہ بات یہی آتی ہے کہ جو چینلز ہیں، ہم بات کر رہے ہیں چینلز پہ کیونکہ ہم آج اپنے چینل کی پروموشن کے لیے بیٹھے ہیں، تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چینل پروموٹ کرتا ہے. جو آپ نے بات کی جس کے اوپر آپ بڑے اسٹرکٹ تھے نظر آئے مجھے، کہ ہم کوئی بھی ایسی سوسائٹی یا ایسی پروموشن نہیں کریں گے جس کی ڈاکومنٹیشن نہ. دیکھیے ہم نے اگر کوئی پلاٹ بھی دینا ہے نا کسی کو 5 مرلے کا، اگر تو 3 مرلے بھی دینے ہیں نا تو ہم نے پہلے ساری اوکے کر کے تو پھر اگلے بندے کو دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. سوسائٹیاں بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو سوسائٹیوں کی لڑ ہوئی پلاٹ ہیں، لیکن ہم نے اپنی تسلی کرنی ہے، ہم نے اپنے ویور کو اس کا زیادہ سے زیادہ بینیفٹ دینا ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے کہ ہمارا جو چینل ہے وہ اس کی پالیسی میں کیا کیا ہے، کس چیز کو ہم ڈیل کریں گے؟ جیسے کہ اوپن لینڈ ہے، جیسے کہ آپ کی سوسائٹیز ہے، جیسے کہ گھر ہے، گار ہے،
اور اگر گھر مثلا نئے گھر بنائے بھی ہوں گے، جی اس کے بعد اگر کوئی ایسا کرنا چاہے ہمارے ساتھ، ہم لینڈ لیتے ہیں، لینڈ لیں کے ہم اس پہ گھر کے تعمیرات شروع کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ہمارے وہ چلے، ہم جیسے ڈاؤن پیمنٹ پہ بھی اس کو دیں گے، قسطوں پہ بھی دیں گے۔ تو کچھ آپ کے پاس ڈیولپرز ہیں ایسی جی ہاں، ایسی بالکل کمپنیز ہیں جو کمپنیز ہیں ایسی۔ کہ آپ نے یہ ایک بڑی بات کی کہ ہم جو مکان، اگر ایسے ڈیولپرز یا ایسے انویسٹرز ہیں جو لینڈ پرچیز کر کے اور کوئی کنسٹرکشن کرتے ہیں، تو پھر ہمارا جو چینل ہے اسے پروموٹ کرے گا اور لوگوں کو اس کو خریدنے میں مدد دے گا۔ نہیں آ کے تسلی کرے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ہمیشہ لوگ جو زیادہ تر دیکھتے ہیں آج کل ویڈیو پہ ہی چلتا ہے سارا کچھ، گھر کی ڈیکوریشن اچھی ہو، بیچ میں پاوے کچھ نہ ہو، آپ لائٹس دیکھ لیں، باہر لگا لیتے ہیں جی، جس کو اتنا خرچہ کر دیا جی، اتنا کر دیا، یہ اتنے ہے جی، یہ طاہر صاحب صرف سوسائٹی کا گیٹ ہی بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چینل کے مالکان کو اور چینل اونرز کو یہ پالیسیز بنانی چاہیے، یہ میرا ذاتی خیال ہے، کہ جس میں جسے کہتے ہیں فراڈ پروف، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کی زندگی کی جمع پونجی لگی ہوتی ہے۔ آپ کی کیا سوچ ہے جو لوگ چینلز بنا رہے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں پراپرٹی کے حوالے سے، ان کو کیا آپ مشورہ دیں گے؟ آج کل چینل ہر بندہ بنا سکتا ہے، پراپر اس پہ کوئی اس طرح نہیں کر رہا ورک، جس طرح نہ کوئی اس پہ کوئی دفعہ لگتی ہے، نہ کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ چینل کسی کا بند کر سکتے ہو۔ ہاں، ہائیکر آپ کے چینل بلاک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، یا وہ آپ سے اسیس اس کی کسی طریقے سے توڑ لیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ اور تو آپ پاکستان میں تو کوئی رول نہیں ہے کہ چینل بند ہو۔ دیکھیں پیمرا جو ہے یا ہمارے جو سوشل میڈیا کے نورمز ہیں، اس میں اب اس طرح کی چیزیں آئی ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، شکایت لگا سکتے ہیں، رپورٹ کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب کے اوپر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ اس پہ وہ لگا سکتے ہیں، لیکن آپ کے کہنے کی بات بجا ہے کہ وہ اتنی فاسٹ نہیں ہے، لیکن ایک پالیسی تو طاہر صاحب ہونی چاہیے۔ اب چینل کے ذریعے ہر بندے کا دماغ ہے، آپ کا دماغ ہے، میرا دماغ ہے، ٹھیک ہو گیا، ہر بندے کا اپنا ایک دماغ ہے، جو دیکھ رہا ہے اس کا اپنا دماغ ہے، وہ ہماری باتوں کو کس نظریے سے سن رہا ہے، وہ اس کا ایک اپنا دماغ ہے۔ تو آپ ماشاء اللہ سے خود اپنا چینل لانچ آج کرنے جا رہے ہیں، تو آپ نے کیا سوچا ہے؟ آپ اپنے چینل کو، میں پھر وہی دہراؤں گا کہ آپ اپنے چینل کو کیا دیکھتے ہیں فیوچر میں؟ میں چاہتا ہوں کہ ہر بندے کو جو ہے نا ایک اچھی چیز ملے، سوسائٹی سے ملے، یا جس طرح پلاٹ ملے، لینڈ ملے، جس طرح بھی اوپن لینڈ ملے، ایک اچھی چیز ملے۔ دیکھو آج کل کے معاملات ایسے ہیں کہ آپ پیسے دے کے بھی لینڈ حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہو گیا۔ کچھ سوسائٹیاں ایسی ہیں تو جن کے پاس لینڈ ہی نہیں ہے، صرف فائل پہ سیل کر رہی ہیں، لوگ لے رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ میں کچھ سوسائٹیوں کو جانتا بھی ہوں ایسے جن کے پاس صرف فائلیں ہی فائلیں ہیں، لینڈ اس کے پاس نہیں ہے، لیکن ان کا مال مارکیٹ میں کٹا ہوا ہے، کروڑوں روپے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور انویسٹر پھنسے پڑے ہوئے ہیں اسی طرح۔ طاہر صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج یہ وقت دیا، اور ہم آپ سے اس پروگرام کے توسط سے بہت ساری سٹنگز چاہیں گے کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھا سکیں، بتا سکیں، جو نالج آپ کے پاس ہے یا آپ پراپرٹی کے حوالے سے دے سکتے ہیں، جی ایسے ہی ہے، ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ آئندہ بھی ہمیں اپنی مصروف ٹائم میں سے ٹائم دیں گے، اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کا یہ نیا چینل جو آپ نے لانچ کیا، اور جو چیزیں آپ نے مجھے بتائی ہیں، اگر تمام چینل اونر اسی طرح وہ سوچ رکھیں تو ہماری پراپرٹی کے حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر۔ آج اس چینل کی یہ لانچنگ ہے اور ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے۔ ویورز، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہماری نیکسٹ ویڈیو مل سکے۔ ہمیں اجازت دیجیے، امید کرتے ہیں بلیک سٹون پراپرٹی کی دنیا میں اپنا ایک بہت اچھا
مقام بنائے گا۔ اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔